الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلین۔ ترجمہ: اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری تھیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اور آج کی آیت جو تلاوت ہوئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اہل عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری تھیں وہ تو انہی دو فرقوں یعنی یہود و نصارہ پر اتری تھیں، اور بے شک وہ لوگ آپس میں اسے پڑھتے پڑھاتے تھے اور بعضے اس کا ترجمہ بھی عربی میں کرتے تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آغاز پر زندہ تھے۔ لیکن اہل عرب عام طور پر یہی کہتے کہ عرب کے اندر تو آج تک کتاب نہیں آئی اور یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں انہی کے پاس کتابیں ہیں، اور وہ لوگ اس دھن میں لگے رہتے تھے کہ عرب کو یہودی یا نصرانی بنا لیں۔ لیکن ہمیں ان کی تعلیم و تدریس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اس سے بحث نہیں کہ یہود و نصارہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ چیز کہاں تک اپنی اصلی آسمانی صورت میں محفوظ تھی، مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان کی جو شریعت اور کتاب تھی اس کی جو ہے وہ مخاطب قوم بنی اسرائیل تھی، لہذا جو قرآن ہے اس کی مخاطب اول مخاطب قوم کہنا چاہیے وہ اہل عرب ہیں، جن کے پاس کوئی اب بہانہ نہیں رہ گیا کہ وہ اس آسمانی کتاب پر ایمان نہ لائیں اور کوئی بہانہ ایسا بنائیں کہ ہم پر کوئی کتاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے اپنے قوم کے اندر سب سے سچے اور صادق اور امین جو ہے وہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ کتاب اتاری گئی، لہذا ان کی تمام تر جو بہانے بازی تھی اور حجت بازی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم سے اچھی باتیں کہلوائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔